آیت نمبر 101 سے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو اور کس طرح تم کفر کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم اہل کتاب ہو، تم پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اب تو اللہ کا رسول بھی تم میں آ چکا ہے۔ تم اللہ کی ان آیات کی تلاوت کرتے رہے ہو جن میں اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اس کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، خصوصیات ہیں، تم انہیں جانتے ہو، اور تم اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے تھے، اور تمہارے پڑھے لکھے سب لوگ جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اپنی مجلسوں میں کہ یہ وہی اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ ہم میں سے نہیں آیا، بنی اسرائیل سے نہیں آیا، یہ تو بنی اسماعیل سے آ گیا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں قومیت پرستی نے لے ڈوبا ہے۔ اگر یہی اللہ کا رسول بنی اسرائیل سے آتا تو تم لپک کے اس پہ ایمان لے آتے۔ اب جبکہ وہ تمہاری قوم سے نہیں آیا ہے تو تم پریشان ہو رہے ہو، اور جاننے بوجھنے پہچاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کا رسول ہے لیکن تم میں سے نہیں ہے، تم ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ دیکھو، یہ نام و نسب، خاندانی تعصبات، گروہی تعصبات چھوڑ کے تم اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کا رسول جس قوم سے آئے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ تمہارا تعلق اپنے نسب سے، اپنے گروہ سے، اپنی قوم سے نہیں، اللہ سے ہونا چاہیے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے۔ آگے تو چل کے اعتصموا بحبل اللہ کہا نا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، بہت زوردار ہیں، اور ان پہ اگر غور کیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ انسان بہت محظوظ ہوتا ہے۔ فرمائے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ سے چمٹ گیا، جس نے اللہ کو پکڑ لیا، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے کوئی شخص اللہ کو پکڑ سکتا ہے، اس سے چمٹ سکتا ہے، اس کا دامن تھام سکتا ہے، اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کا طریقہ یہ ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اور اس سے اتنی محبت لو کہ اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور سوائے اس کی اطاعت کے، سوائے اس کے کام میں لگ جانے کے تمہیں کسی اور چیز کا ہوش نہ رہے۔ یہ تقویٰ ہے دوستو، کہ اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوب جاؤ، اور محبت ایسی کہ ہمارا خالق ہے، محسن ہے، محب ہے، وہی پیار دینے والا ہے، وہی پیار کرنے والا ہے،
وہی رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت کا خزانہ، رحمت کا منبع، رحمت لٹانے والا، وہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ تو اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں، اس کی نوکری میں اور اس کے کام میں اس قدر لگ جاؤ کہ تمہیں کوئی اور فرصت نہ رہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، ایسا تقوی جیسا کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس طرح سے جس طرح سے متقی بننے کا حق ہے۔ اور آگے پھر اس کی تشریح دیکھیے، یہ قرآن مجید کا ایک انتہائی حسین اسلوب ہے کہ ایک بات، ایک آیت آئی، اگلی آیت اس کی شرح، اور اس سے اگلی آیت پھر اس کی شرح۔ پہلی بات یوں کہی کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ سے تعلق پیدا کر لے، اللہ کو چمٹ جائے، اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تقوی اختیار کرو، اور اس طرح تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں کہ تقوی کس طرح اختیار کرنا چاہیے اس کی شرح آ گئی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو مرنا نہیں ہے تمہیں ہرگز موت نہ آئے۔ کیا موت پہ قابو پانے کی بات ہے؟ تمہیں ہرگز موت نہ آئے، اور جب بھی موت آئے اس عالم میں آئے کہ تم اس کی نوکری میں لگے ہوئے ہو، اسی کے کام میں جڑے ہوئے ہو، رات دن، صبح و شام، زندگی کا ایک ایک پل اس طرح سے اس کے حوالے کر دو کہ جب بھی وہ تمہیں موت دے دے اس کے راستے میں موت آئے۔ اس کو شہادت کہتے ہیں دوستو۔ شہادت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کہیں میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا جائے یا پولیس مقابلے میں مارا جائے یا دنیا کی کوئی عدالت یا مسلمان ملک کی کوئی عدالت قتل کے مقدمے میں آپ کو سزائے موت دے دے اور قصاص میں آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو آپ شہید بن جائیں۔ یہ شہادت نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، مہذب ملکوں میں عدالتوں کا بھی احترام ہوتا ہے، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ جس ملک میں عدالت کا جتنا احترام ہوگا اور عدلیہ کا جتنا ہی کلمہ بلند ہوگا وہ ملک اتنا ہی زیادہ مہذب ہے۔ میں یونان گیا اور صرف اس نیت سے گیا کہ وہاں سقراط سے ملاقات ہوگی، تو میں اس میدان میں روزانہ گھومتا پھرتا رہا، سیر کرتا رہا، جہاں سقراط لیکچر دیا کرتے تھے، لوگوں کے لیکچر سنا کرتے تھے، سوال جواب کی محفلیں۔ میں کئی دن تک پورے ایتھنز کی سیر کرتا رہا، وہاں کے عجائب گھر، وہاں کی یونیورسٹیز، وہاں کے تمام دیکھتا رہا۔ اس میں میں نے اسٹیچوز دیکھے، موسیقاروں کے، پہلوانوں کے، فلسفیوں کے، بڑی بڑی شخصیات کے۔ افلاطون، ارسطو نظر آ گئے، فیثاغورس سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ان سب کے اسٹیچوز ہم نے دیکھ لیے وہاں پہ۔ سقراط کا اسٹیچو، سقراط کی کوئی یاد، سقراط کا کوئی نشان کہیں نظر نہیں آیا۔
تو آخر تنگ آ کے میں نے اپنی گائیڈ سے پوچھا کہ بھائی میں تو سقراط کے آثار کو دیکھنے آیا تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کہتی ڈاکٹر تمہیں معلوم نہیں ہماری عدالت نے اس کو سزائے موت دی تھی؟ میں نے کہا وہ تو دی تھی لیکن غلط دی تھی۔ سقراط تو ایک خیر کا مجسمہ تھا اور ہمارے نزدیک شاید وہ نبی بھی تھا، تمہاری عدالت نے تو اس کو غلط سزا دی تھی، اور تم جانتے ہو کہ غلط سزا دی تھی، وہ تو ناصح تھا، بہت بڑا وہ تو خیر کا مجسمہ تھا۔ کہ ہاں لیکن عدالت کے فیصلے کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا کوئی بت، اس کا کوئی اسٹیچو، اس کا کوئی آثار ہم کہیں بھی نہیں لگا سکتے۔ اور عزیزان گرامی اس بات کو 2500 سال گزر گئے ہیں، 2500 سال گزرنے کے باوجود اس قوم نے عدالت کے فیصلے کو اس قدر بلند رکھا ہوا ہے کہ وہ سقراط کا کوئی مجسمہ ان کے کسی عجائب گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت مجھے شہید ذوالفقار علی بھٹو یاد آ گئے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو قتل کے مقدمے میں کسی سقراطیت کے چکر میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا خیر کا کام کیا ہو، کسی شر کے خلاف بغاوت کی ہو تو قوم نے پکڑ کے مار دیا ہو، نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، بینچ کا فیصلہ تھا، اور مقدمہ قتل میں تھا، اور قصاص میں قتل کیا گیا، اور ہم نے اس کو شہید قرار دے دیا۔ شہادت یہ نہیں ہوتی لا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے، موت جب بھی آئے اس کا کام کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اقامت دین کی جد و جہد کرتے ہوئے، دعوت دین، تبلیغ دین کا کام کرتے ہوئے موت آئے۔ یہ تو یوں لگتا ہے جیسا کہ زندگی کو بھی اور موت کو بھی مومن کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، کہ جینا بھی اللہ کے راستے میں ہے اور مرنا بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور یہ عہد بھی لیا گیا، حضور سے بھی یہی عہد، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیں کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور اس میں کسی اور کی شراکت ملاوٹ نہیں ہوگی۔ وبذالک امرت، مجھے دعوت دین میں گزر جائے، یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے، اس لیے تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو فرقے فرقے نہ بنو، فرقے فرقے بنو گے تو اللہ کی رسی کو سارے مل کے پکڑ نہیں سکو گے، اور اگر سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو گے تو فرقے فرقے نہیں بنو گے۔ فرقے اس وقت بنا کرتے ہیں جبکہ آپ کی رسی اور ہو، میری رسی اور ہو، آپ نے کوئی اور رسی پکڑ کے کھینچ رہے ہو، میں کوئی اور رسی پکڑ کے، وہ کوئی اور، مختلف رسیاں ہوں جن کو تم نے حبل اللہ، اللہ کی رسی سمجھ رکھا ہو۔ اگر ایک ہی رسی ہے اور وہی اللہ کی رسی ہے، وہی قرآن و سنت، اور سبھی نے اس کو پکڑ کے اسی پہ ساری قوت لگائی ہوئی ہے، تو ایک امت بن گئی، ایک جماعت بن گئی، ایک وحدت ہو گئی۔ یہ تفرقہ اور فرقے فرقے تو تب ہوں گے جب اس رسی کو آپ نے چھوڑ دیا، کسی اور رسی کو آپ نے حبل اللہ سمجھ لیا۔